حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ تمام مومنین و مومنات کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں، اور میرے ذہن میں ایک خطا آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو۔ زندگی کی مشکلوں سے جب بھی گھبراتا ہے دل، زندگی کی مشکلوں سے جب بھی گھبراتا ہے دل، خالق ارض و سما کے پاس آ جاتا ہے دل۔ کیا بات ہے! زندگی کی مشکلوں سے جب بھی گھبراتا ہے دل، خالق ارض و سما کے پاس آ جاتا ہے دل، پڑھنے لگتا ہے کلام پاک کی آیات کو، پڑھنے لگتا ہے کلام پاک کی آیات کو، کیا بتاؤں کیا سکون اور قوتیں پاتا ہے دل۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، شکریہ۔ اب میں مخاطب ہوں ہمارے محترم ڈاکٹر قمر عابدی صاحب اور محترم مولانا ریحان حیدر صاحب، کہ یہ میں نے زندگی میں پہلی بار دو ہستیوں کے لیے ایک ہی شعر کہا ہے، یہ پہلا اتفاق میری لائف کا ہے۔ سرکار نظام علی کہاں، پیاز کی جلی کہاں، ہمارے حیدرآباد میں کہا جاتا ہے۔ بے شک نہیں، بس میں نے کہا تو دیکھیے شاید کسی قابل ہو کہ بزم قرآن کو سجا دو نور کے گلزار سے۔ مولانا صاحب اور ہمارے مولانا صاحب دونوں ہستی، بزم قرآن کو سجا دو نور کے گلزار سے، قلب کو بیدار کر دو علم کی گفتار سے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، علم کی گفتار۔ یہ سرکار پر صادق آتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں محترم ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ۔ لیکن یہ بزم تو آپ نے سجائی ہے جناب، جی جی جی، آپ ہی لوگوں کی بدولت، سب کی طرف سے یہ شعر آپ کے لیے ہے۔ جی صادق آتی۔ شکریہ، محبت، ہمت افزائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ آج 6 اپریل 2026 میں درس نمبر 46 میں آپ تمام مومنین و مومنات کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس درس کے بانی عالی جناب حسین صادق صاحب اور ان کی معزز فیملی ہے، اور آج اس درس کے ذریعے ہم ان کے مرحومین کی درجات عالی کے لیے جو ڈاکٹر حسن صادق ابن محمد صادق علی صاحب مرحومین ہیں، ان کے ایصال کے لیے یہ درس رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب اپنے اپنے مرحومین بھی اس میں شامل کریں گے۔ اور اس درس کی میں جو تلاوت کلام پاک ہوگا اس کا شرف ڈاکٹر حسن اختر صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ، اور آج رکوع نمبر 10 کی تلاوت فرمائیں گے اور انشاءاللہ، اور اس کے بعد سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب اس کی تفسیر اور احکام نماز بیان فرمائیں گے، اور آخر میں 5 منٹ سوال و جوابات کے بھی رہیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کے نور سے ہمیشہ ہمیشہ وابستہ رہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 سے تلاوت شروع فرمائیں۔ 87 جی 87 سے 87 to 93۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقيلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنعوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله أليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لا يؤمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جزاکم اللہ. انشاءاللہ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں 87 سے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ بن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس سے ان کو مدد دی. تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں
نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے یہاں سے ان کے پاس کتاب آئی، جن کی آسمانی کتاب بھی تصدیق کرتی ہے، وہ پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے، جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، بس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ غضب بالغ غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے تم اسی کو مانتے ہیں، یعنی اس کے سوا کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ تو کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے تھے، اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے ہیں، تو تم ان کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور تم اپنے آپ پہ ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کر کھڑا کیا، تو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو، اور تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو۔ تو جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا۔ استغفر اللہ۔ کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کے گھر لوگوں کے لیے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تو خدا کے نزدیک تمہارے لیے مخصوص ہے۔ تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو، لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ بلکہ ان کو تم اور لوگوں کی زندگی سے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی۔ جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ بہت بہت بہترین رہا۔ اب میں سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کی تفسیر فرمائیں، اور پھر اس کے بعد احکامات نماز کی طرف۔ ماشاءاللہ جناب محترم ڈاکٹر سختر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس کے بانی ہیں محترم جناب حسن صادق صاحب، حسین صادق صاحب۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آج کی تلاوت کلام پاک اور تفسیر اور احکام شریعہ کا جو بھی ثواب تو نے معین و مقدر فرمایا ہے، وہ محترم جناب حسین صادق صاحب اور ان کی اہلیہ کے جو مرحومین ہیں ان کی روح کو اصال فرمائے انشاءاللہ، ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے مؤمنین درس میں شریک ہیں پروردگار ہم سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، والحمدللہ رب العالمین۔ آج کے درس میں ہمارے قرآن مجید کی تفسیر میں یہ تذکرہ جناب جو چل رہا ہے جناب موسیٰ کا اور قوم بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، اور ایک مدت سے یہ پورا تفصیلی درس ہے جس میں کہا گیا ہے، اور اس آیہ کریمہ سے جو شروع کیا ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، یہاں سے جو بات شروع ہوئی ہے تو یہاں سے جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے اور پیغمبروں کو بھیجنے کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے۔
اور پھر کچھ باتیں کی گئی ہیں، بنی اسرائیل سے خطاب ہوا ہے کہ اگر تم ایسے تو ایسے کیوں نہیں کرتے، ایسے ہو تو ایسے کیوں نہیں کرتے، جیسا کہ آپ نے ابھی ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے ترجمے میں سنا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ بندوں کی ہدایت کے لیے خداوند عالم کے لطف و کرم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس آیہ کریمہ سے یہی پتہ چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے علاوہ اور انبیاء مثلا حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوشع، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ بھی اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے بعد خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلائل دے کر کے بھیجا، اور ان کے لیے تو ایسا روشن دلائل دیے ذات پروردگار نے کہ جو معجزے اور انبیاء کو نہیں دیے تھے وہ جناب عیسیٰ کو عطا فرمائے، اور جناب عیسیٰ کو تو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ جو کہ دلیل بن رہے تھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولادت کے۔ یعنی جناب عیسیٰ کے ذریعے سے اللہ نے ایک زمانہ پہلے، ہزاروں سال پہلے، خداوند عالم نے جناب عیسیٰ کے ذریعے سے امیر المؤمنین کی ولادت کی گواہی دی ہے۔ کیوں؟ وہ کیا ہوتا؟ اب یہاں تک تذکرہ کیا جناب عیسیٰ کے بارے میں۔ جناب عیسیٰ نے 3 دن کے بعد جو ہے وہ جھولے میں کلام کیا تھا، اور جب ان کی والدہ ماجدہ نے کہا تھا، ان لوگوں نے جب کہا تھا کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیہ، ہم کیسے گفتگو کریں گے کہ جب وہ بچہ گہوارے میں ہے، تو اس وقت ان پہ جناب عیسیٰ نے آواز دیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو یہ ایک دلیل تھی اس بات پر کہ بچہ گہوارے میں بول سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب بچہ گہوارے میں بول سکتا ہے تو امیر المؤمنین کی بھی چونکہ گواہی ہونی تھی خانہ کعبہ میں، تو اللہ نے پہلے سے ذہنوں کو آمادہ کیا تھا کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی گہوارے میں بچوں کو بلوایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نبی ہو کر کے جب بول سکتے ہیں تو کیا فخر نبی حضرت امیر المؤمنین نہیں بول سکتے؟ تو یہ گواہی دلوائی تھی۔ تو یہ آیات قرآنیہ کیا ہوتی ہیں؟ ماضی کے بارے میں بیان کرتی، حال کے بارے میں بھی، اور مستقبل کے بارے میں بھی بیان کرتی ہیں۔ اور اسی لیے ان لوگوں نے جو ہے وہ سرکشی کی بنی اسرائیل والوں نے، اور وہ پوری ایک داستان ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اور یہاں جو روح القدس کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو یہاں روح القدس سے مراد جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہی کا نام روح القدس دیا گیا ہے۔ انبیاء کی تاریخ کو نقل کرنا پیغمبر اسلام کے لیے اور مومنین کے لیے ایک طرح تسلی ہے۔ دیکھیے جو بات میں نے کہی وہ خود تفسیر میں بیان ہو رہی ہے، یہ ایک تسلی ہوتی ہے۔ اور تسلی کس طرح کی ہوتی ہے؟ تاکہ دکھ جو ہوتے ہیں انسان کے، دکھوں کو برداشت کرنے کی ہمت میں انسان کے اضافہ ہو جائے۔ کیونکہ انبیاء کے واقعات جب سنائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ میں ایسے کر دیا، انہیں قتل کر دیا، ان کی بات نہیں مانی، انہیں یوں کر دیا، انہیں وہ کر دیا، تو یہ تمام واقعات جو ہوتے ہیں یہ مومنین کے لیے بھی ہیں، تاکہ مومنین انبیاء سے درس حاصل کریں۔ اب اس مسئلے میں سب سے پہلے ایک لفظ آیا ہے قفینا، اسی آیہ کریمہ میں۔ قفینا کے معنی ہوتے ایک کے بعد ایک، قفینا جو ہوتا، تو اب تعلیم و تربیت کرنے میں چھٹی نہیں ہوتی۔ تعلیم و تربیت کا جب سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں چھٹی نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو کتاب دیا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے فوراً بعد ہم نے اور رسولوں کو بھی تو بھیجا ہے، یعنی یکے بعد دیگرے پیغمبر کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تعلیم کا مسئلہ تھا، احکام کا مسئلہ تھا، ہدایت کا مسئلہ تھا۔ تو یہ آیہ کریمہ بتا رہی ہے کہ تعلیم اور تربیت کرنے میں چھٹی نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک پیغمبر کو بھیجا، پوری تاریخ میں سلسلہ ہدایت کے جاری رہنے پر یہ ایک دلیل ہے۔ یہ لفظ قفینا ایک اتنا سا لفظ دلالت بن رہا ہے اس بات پر کہ اللہ نے بغیر ہدایت کے اس امت کو کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا۔ اور دوسری بات، فرشتے اولیاء خدا کی مدد کرتے ہیں، وہ ایدنا ہو، بھائی ایدنا ہو جو یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے، تو ایدنا کس کی مدد کی ہے؟ کہاں کہا گیا؟ وہ آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضحات دلیلوں کے ساتھ میں بھیجا ہے۔ وہ ایدنا ہو، یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ عیسیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے، حضرت عیسیٰ کی طرح، اور ہم نے حضرت عیسیٰ کی مدد فرمائی ہے کس کے ذریعے سے؟ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ،
یعنی روح القدس کے ذریعے سے ہم نے مدد فرمائی ہے کس کی؟ حضرت عیسیٰ کی۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جس کی ملک مدد کرتا ہے، بے شک نبی وہ ہوتا ہے جس کی روح القدس مدد کرتا ہے، اور امام وہ ہوتا ہے کہ جو روح القدس کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ واہ 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 واہ، آپ ملاحظہ سبحان فرمائیے اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے، آپ ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں جو ہے وہ فضائل چھپے ہوئے ہیں، یہ ایک فضیلتوں کا گوشہ بھی ہے۔ بابا ایدنا ہو، ہم نے عیسیٰ کی مدد کی ہے روح القدس، بے استعانہ ہے مدد کے ذریعے، ان کے ذریعے سے روح القدس کے ذریعے سے ہم نے مدد فرمائی ہے۔ تو پیغمبر ہیں جناب عیسیٰ، نبی ہیں جناب عیسیٰ، جناب عیسیٰ کی مدد فرمائی ہے حضرت جبرائیل نے، اور حضرت جبرائیل جب خود در زہرا پہ آئے ہیں، کبھی فقیر بن کے آئے، کبھی مسکین بن کے آئے، کبھی یتیم بن کے آئے، تو آل محمد وہ ہیں جو ملائکہ کی مدد فرماتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور پھر اس کے اندر ہے جاءکم رسول، تو انبیاء کو ہر صورت ہدایت کرنے کے لیے عوام کے پیچھے جانا چاہیے۔ جاءکم، تمہارے پاس میں آیا کون؟ رسول۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی ہم عالم دین ہو گئے ہیں، ہم مولانا ہو گئے ہیں، ہم بڑے آیت اللہ ہو گئے ہیں، ہم بڑے عظیم شخصیت ہماری ہو گئی، ہم بڑے خطیب ہو گئے، بڑے واعظ ہو گئے، اب ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ ارے بھائی، آپ رسول سے بڑھ کے تھوڑی ہو گئے ہیں۔ جاءکم رسول، رسول تمہارے پاس میں آئے ہیں، یعنی رسول نے تمہارا پیچھا کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جانا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تم ان کے پیچھے جاؤ تاکہ ان کی ہدایت فرماؤ، اور لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہدایت کو وہ قبول کریں۔ تو یہ ایک اس میں پیغام ہے، انبیاء کو ہر صورت میں ہدایت کرنے کے لیے عوام کے پیچھے جانا چاہیے۔ چوتھا پیغام عیسائی کریمہ میں کیا ہے؟ نفسانی خواہشات، ہوا اور ہوس ہدایت کے ساتھ یکجا نہیں ہو سکتے۔ جہاں خواہشات ہوں، جہاں ہوس ہو، وہاں ہدایت نہیں ہو سکتی۔ لا تہوا نفوسکم، یہ لفظ سامنے ہوا اور نفس جو آپ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور جو کوئی حق کے سامنے تسلیم نہ ہو وہ متکبر ہے۔ لا تہوا انفسکم استکبرتم، اگر تم نے تکبر کیا ہے تو یہ تمہارا تکبر کرنا تمہارے نفس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اور نفس کی پیروی انسان کو پیغمبر خدا کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ یہ جو نفس ہے نا انسان کا، یہ نفس انسانی جو ہے، یہاں تک کہ عام لوگوں کی بات چھوڑیے، پیغمبر کو ختم کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ اور پھر فریقاً تقتلون، ایک گروہ ایسا جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اسی آیت کریمہ کا پیغام تو ہے۔ اور انبیاء اپنے الہی اہداف کی تکمیل کے لیے جان بازی بھی لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ اگر تم قتل کرنا چاہتے ہو تو ہمیں قتل کر دو، لیکن ہم ہدایت سے راستہ نہیں موڑیں گے، ہم ہدایت پہ باقی رہیں گے۔ ہم خوف نہیں پاتے ہیں کہ ہمیں مار دیا جائے، ہم خوف میں نہیں رہتے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اس میں بھی کیا ہے؟ بد قسمتی کے اسباب کا مہیا ہونا معذرت چاہتا ہوں، خود انسان کے ہاتھ میں ہے۔ انسان بدقسمت خود ہوتا ہے، نہ کہ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ وہ افعال اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ بدقسمت اس کو بنا دیتے ہیں۔ اگر کبھی کچھ لوگوں پر خدا کی لعنت اور اس کا قہر اور غضب ہوتا ہے تو یہ ان کے اپنے کفر، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے، نہ کہ اللہ کی جانب سے۔ تم نے اپنے آپ کو ہٹ دھرمی میں لایا ہے، آپ نے کفر اختیار کیا ہے، آپ ہٹ دھرمی پہ ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا، خدا عالم خود اسی آیت کریمہ میں فرماتا ہے بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ کی لعنت ان کے اوپر، کیوں؟ بکفرہم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ اگر کفر نہ کرتے تو اللہ لعنت نہ کرتا، ہے کہ نہیں بات؟ دیکھیے صاف صاف واضح آیت میں، یعنی اگر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو اب اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکال سکتا ہوں میں، جو کفر کریں گے اللہ کے ساتھ میں ان پہ اللہ کی لعنت ضرور ہوگی۔ بے شک، واہ واہ۔ اب چاہے وہ کفر کرنے والے مسجد مدینہ میں بیٹھ کے کفر کریں، یا کہیں کفر کرنے والے
جو ہے وہ سقیفہ میں بیٹھ کے کفر کریں، اگر انہوں نے کفر کیا ہے تو اللہ کی لعنت ان کے اوپر ضرور ہوگی۔ یہ آیات قرآنی کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد پھر آیت آتی وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ مِّن عِندِ اللَّهِ۔ اب یہ بھی دیکھیے، الہی دین سب ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں۔ ایسا آج تک نہیں ہوا کہ جو موسیٰ دین لائے تھے تو عیسیٰ نے آ کے کہا وہ دین باطل ہے، والعیاذ باللہ، نہیں، سب نے ایک دین کی تائید فرمائی ہے۔ جو آدم لائے تو نوح نے ان کی تائید کی، نوح جو لائے تو اس کے بعد ابراہیم آئے، ان دینوں کی تائید ہوئی۔ ابراہیم جو دین لائے تو اب پورا تو نہیں لیکن ہاں خلاصے کے طور پر پیغمبر نے ان کی دین کی تائید کی۔ تو یہ الہی دین جو ہوتا ہے، الہی دین، یہ ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتا ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا۔ لیکن جو باطل مذہب اور باطل دین ہوتے ہیں وہ اپنی بات منواتے ہیں، دوسرے کے مذہب کو باطل قرار دیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو مذہب حقہ نے، مذہب تشیع نے ایک فارمولہ اور بھی دیا، اور وہ قرآن نے دیا ہے، تم دوسروں کے خداؤں کو برا مت کہو ورنہ وہ تمہارے صحیح خداؤں کو برا کہیں گے، صحیح خدا کو برا کہیں گے۔ تم دوسروں کے رہبروں کو برا مت کہو ورنہ تمہارے صحیح رہبر کو وہ برا کہیں گے۔ پھر دوسری جگہ پہ آیا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو برا مت کہو، ہو سکتا وہ تم سے بہتر ہوں، وہ تم سے بہتر ہو سکتا وہ تم سے بہتر ہو۔ جب تم سے بہتر ہو تو ہمارے اس بات کا خیال ہمیں رکھنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو برا نہیں کہنا ہے۔ اس کے بعد آیت کریمہ میں پیغام آتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ اب یہ آیت نمبر 91 میں پیغمبر اسلام تمام امتوں کو اسلام کی دعوت دینے پر مامور تھے، یعنی تمہیں دعوت سب کو دینی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سب سے کہا گیا، سب سے، اب سب میں سارے دین آ گئے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی دین کی دعوت ہمیں سب کو دینی ہے بھائی۔ دین کی دعوت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف اپنوں کو دین کی دعوت دینی ہے، نہیں، آپ دین کی دعوت سب کو دیں، کوئی قبول کرے نہ یہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن پیغمبر اسلام تمام امتوں کو اسلام کی دعوت دینے پر مامور تھے، ڈیوٹی تھی کہ آپ پیغمبر دعوت سب کو دیں۔ اچھا، کفار کے کفر کا ایک سبب ان کی نسل پرستی اور قومی تعصب تھا۔ یہ جو کفار تھے، یہ جو کافرین تھے، یہ جو دوسرے افراد تھے، یہ نسل پرستی کرتے تھے۔ نسل پرستی کیا؟ ہمارے ابا نے تو ایسی بات نہیں کہی، ہمارے دادا ایسے نہیں کہتے تھے، ہم تو اس پہ باقی ہیں۔ نؤمن بما انزل علینا، ارے ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پہ جو ہم پہ نازل کی گئی ہے۔ تو ان پہ کیا نازل کی گئی جو ان کے باپ دادے نے ان کو بنا دیا؟ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جو اس کے بعد میں آتا اس کی وہ تکفیر کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو بعد میں آیا ہے اس حق پہ نہیں ہے، یہ غلط نظریہ تھا ان کا۔ اس لیے قرآن نے ان کو منع کیا ہے کہ کفار کے کفر کا ایک سبب ان کی نسل پرستی تھا، وہ نسل پرستی کرتے تھے، اس لیے وہ برباد تھے۔ پھر ایمان لانے کا معیار کیا بنایا قرآن نے؟ وہ الحق کی جو کہا، ایمان لانے کا معیار قرآن نے بنایا کہ دین کی حقانیت ہے، نسل پرستی نہیں ہے۔ ہم فلاں نسل میں ہیں تو اب یہ ہمارے لیے کافی ہے، نہیں بھائی، دین چونکہ دین حق ہے تو ہم چاہے کسی بھی نسل سے ہوں، ہمیں حق چیز کو لینا ہے۔ پھر قرآن مجید نے آگے کہا وَهُوَ الْحَقُّ، اسی قرآن مجید کو، قرآن پاک شروع سے آخر تک حق ہے۔ انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، کیا؟ وَهُوَ الْحَقُّ، جو کہ حق ہے۔ تو قرآن مجید کے حق ہونے کا بھی اعلان اللہ نے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے دیکھا اس میں ایک پیغام اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ پیغمبر اکرم کے زمانے کے یہودی اپنے گزشتہ بڑوں کے کردار پر راضی تھے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس لیے خداوند عالم نے انبیاء کے قتل کی نسبت ان کے ساتھ دی۔ فلما تقتلون، اگر حق پہ ہو تو انبیاء جیسے حق لوگوں کو کیوں قتل کرتے ہو بھائی؟ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے کہا فلما تقتلون کے بعد ان کنتم مومنین، یعنی جھوٹا شخص ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا۔ اور یہ بات ہم نے تاریخ اسلام میں بہت دیکھی ہے
کہ لوگ بار بار اپنی بات سے ٹرن لے لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جھوٹ ان کا چھپ نہیں پاتا ہے، اور سامنے والے لوگ کہتے ہیں دیکھو کیسا یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو قرآن مجید نے ہمیں بہت سے پیغامات دیے ہیں، اور خداوند عالم کا لطف و کرم ہے آخری آیت میں کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عربی ہونے کو محض بہانہ قرار دیا اور ایمان نہیں لائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ عربی ہیں. بعض افراد نے جو پیغمبر پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ جو پیغمبر ہیں ان کے اوپر جو قرآن نازل کیا گیا، اگر یہ قرآن نازل کیا جاتا مکہ اور طائف کے کسی رئیس گھرانے کے اوپر جو مالدار ہوتا، لولا نزل ھذا القرآن علی القریتین عظیم، اگر دو گاؤں میں سے کسی ایک گاؤں کے رئیس آدمی پر یہ قرآن نازل ہوتا تو ہم قبول کر لیتے. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نے محمد مصطفیٰ کے عربی ہونے کو محض بہانہ قرار دیا اور ایمان نہیں لائے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تمہاری نسل میں تھے وہ بڑے ہی واضح روشن دلائل کے ساتھ آئے تھے. تم نے تو ان کی بھی نہیں مانی تھی، تو محمد مصطفیٰ کو کیسے مانو گے؟ وہ تو تمہارے درمیان میں آئے تھے، محمد وہ جناب موسیٰ جو آئے تھے، لیکن تم محمد مصطفیٰ کا جو مان لے رہے ہو یہ تو عرب ہے، ہم یوں نہیں مان رہے. ارے بھائی آپ عرب ہے نسلی اعتبار سے تھوڑی. اللہ جس کا انتخاب فرماتا ہے وہ سوچ اور سمجھ کے انتخاب فرماتا ہے. اگر اللہ چاہتا ہندوستان میں اس زمانے میں ایک نبی دے تو وہ ہندوستان میں دے سکتا تھا. بعض روایات اور تاریخ میں تو ملتا بھی ہے کہ شری لنکا میں اتارے گئے تھے. خیر وہ تو بحث طولانی ہو جائے گی، کبھی اس موضوع پہ آئیں گے تو گفتگو کریں گے. تو گزشتہ مسائل کا ذکر صحیح فیصلہ کرنے میں مددگار ہوتا ہے، اس لیے اللہ پرانے تذکروں کو قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے اتخذتم العجلہ بات کو کہہ کر کے. اور آخری بات آج کی یہ ہے کہ جاہلیت کی طرف باز گشت خود اپنے اوپر اور اپنی آئندہ نسلوں پر بہت بڑا ظلم ہے. جاہلیت کی طرف انسان کو نہیں پلٹنا چاہیے. اور یہ مسئلہ ہمارے یہاں بھی ہے. میں مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کر دوں. بہت سے مسائل شریعہ جو مومنین تک نہیں پہنچتے ہیں جناب، تو اور ان کو وہ مسئلہ کوئی نیا بتایا جائے جو ان تک نہیں پہنچا، کہتے ہیں ہم نے تو اپنے بزرگوں سے نہیں سنی یہ بات. ارے بھائی آپ نے اپنے بزرگوں سے نہیں سنی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ شریعہ ہے ہی نہیں؟ مسئلہ شریعہ ہے. اس لیے گزشتہ چیزیں جو پہنچی ہیں ایسا نہیں کہ وہ باطل ہیں، آئندہ جو چیزیں آنے والی ہیں ایسا نہیں کہ باطل ہیں. گزشتہ ہم نے نہیں سنا تو آئندہ میں کہاں سے آ گئی؟ تو کیا ساری چیزیں آپ نے سن لی ہیں؟ تو یہ قرآن ہمیں ماضی اور مستقبل کی باتیں کر کے ماضی سے یاد دہانی کراتا ہے اور مستقبل کی ہمیں خبر دیتا ہے. والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. آج کے مسائل شرعیہ میں وقت تو کافی ہو چکا ہے. غسل مس میت سے ہم بات کریں گے. اگر کوئی شخص کسی ایسے مردہ انسان کے بدن کو مس کرے جو ٹھنڈا ہو چکا، یعنی مرے ہوئے ایک وقت ہو گیا ہے اس کو، اور جسے غسل بھی نہ دیا گیا ہو، تو یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ اگر اسے لگائے تو ضروری ہے کہ غسل مس میت کرے. یعنی بدن کو ٹھنڈا ہونے کے بعد میں اگر کوئی بدن کے کسی عضو کو چھوتا ہے، ہاتھ کو چھونا، پیر کو چھونا، کھال سے جلد سے اس کی اسکن سے ٹچ کرتا ہے تو غسل مس میت واجب ہوگا، چاہے اسے نیند کی حالت میں کیوں نہ کیا ہو. جیسے اب یہ نیند کی حالت میں کون مردہ چھوئے گا؟ لیکن شریعت تو بہت ڈیپ میں جا کے گفتگو کرتی ہے نا. بعض جنازے منتقل ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، اور آپ نے دیکھا اس کے ساتھ میں ایک دو آدمی بھی جاتے ہیں. اب اگر وہ کپڑے میں لفٹا ہوا نہیں ہے جنازہ، فرض کرو کسی وجہ سے، اور ہمیں نیند آ گئی جنازے کے ساتھ بیٹھے اور ہمارا ہاتھ مس ہو گیا ہے اسے، تو اس وقت میں بھی ہمارے اوپر غسل مس میت واجب ہو جائے گا. حتیٰ اگر اس کا ناخون یا ہڈی مردے کے ناخون یا ہڈی سے مس ہو جائے تب بھی غسل کرنا ضروری ہے. لیکن اگر مردہ حیوان کو مس کرے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے. کوئی چڑیا مر گئی، برڈس مر گئی، کوئی جانور مر گیا، اسے ہم نے چھو لیا ہے تو ہمارے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہے. جس مردے کا تمام بدن ٹھنڈا نہ ہوا ہو اسے مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا. مثلا روح تو ابھی نکلی ہمارے سامنے بدن سے، جب روح نکلی اور ہم نے فوراً ہاتھ میں آغوش میں لیے ہوئے تھے، ہم مثال کے طور پر مثلا ان کے سر کو رول رہے تھے یا یاسین پڑھ رہے تھے یا کوئی
خصوصا سورہ پڑھ رہے تھے، یا آغوش میں بہت سے لوگوں کے آغوش میں دم نکلتا ہے، پیار میں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یا کسی وجہ سے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، تو ابھی چونکہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور ابھی ابھی دم نکلا ہے، تو ٹھنڈا نہیں ہوا ہو تو اسے مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، چاہے اس کا بدن کا کوئی بھی حصہ آپ نے مس کیا ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے بال مردے کے بدن سے لگائے، یا اپنا بدن مردے کے بالوں سے لگائے، یا اپنے بال مردے کے بالوں سے لگائے، تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ جو بال، مثلا کوئی خاتون ہے، فرض کرو ان کا انتقال ہو گیا، دادی اماں کا انتقال ہو گیا ہے، کسی پوتے کے ہاتھ میں ان کا جنازہ تھا لیکن وہ کپڑوں میں تھی، اور ان کا بال اس کے بدن سے مس ہو رہا تھا، فرض کرو، تو بالوں کے چھونے کی وجہ سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بڑا ضروری ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ میں ایسا مسئلہ ہو، اور یہ اکثر ہوتا ہے۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہو، بعض بچے جو ہے جو مسکریج ہو جاتے یا خدا نخواستہ جو ہے وہ شکم مادر میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، اگر بچہ مردہ پیدا ہوا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کی ماں غسل کرے بچے کے۔ ہاں، یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے، بے شک اس کی ماں کو چاہیے کہ غسل کرے، کیونکہ اس کی ماں کا جو بدن ہے وہ اس سے مس ہوا ہے اس کی ولادت کے وقت، اور اگر ماں مر گئی ہو تو بچے کے لیے ضروری ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے احتیاط واجب کی بنا پر غسل کرے۔ یعنی بعض ایسے بھی کیس ہوتے ہیں کہ ڈلیوری کے وقت ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اور بچہ اس وقت پیدا ہو رہا ہوتا ہے، تو جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور ماں کا انتقال، اللہ نہ کرے ایسا ہو جاتا ہے، بعض واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ بے شک تو اب اگر بچہ زندہ ہے اور ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور بچہ ماں کے وفات کے بعد پیدا ہو رہا ہے یا کسی طریقے سے اس کو شکم سے لایا جا رہا ہے، تو بچے پر بھی بربرہ احتیاط غسل مس میت واجب ہے جب وہ بالغ ہو جائے۔ بالغ ہونے سے پہلے اسے چاہیے غسل مسویت کر لے اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ کچھ مسائل اس میں رہ گئے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ حضرات کی خدمت پیش کریں گے، جو کہ 45 منٹ پورے درس کو ہو چکے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہمارے حسین صادق صاحب سے، ان کی فیملی سے اس ہمارے درس کو قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور آپ سبھی حضرات سے درس کو قبول فرمائے انشاءاللہ، ہمارے توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے۔ پروردگار تمام مومنین کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ پرچم اسلام بلند ہے، اسے بلند تر فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار ہمیں اہل بیت کی زیارات کا شرف نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور سورہ فاتحہ ہماری جانب سے محترم جناب حسین صادق صاحب کے جو مرحوم اور ان کی اہلیہ کے جو مرحومین ہیں، آپ سبھی کے مرحومین ہیں، ہمارے مرحومین ہیں، پڑھ کر کے سال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن مالک یوم الدین، ایاک نعبد والد مرحوم و مغفور حسین صادق صاحب نے محمد صادق علی۔ جی، حسین صادق محمد کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بانی درس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار جو آسف محمد وعلی محمد کا، میرے معبود ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ اور کیا ہے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما بحق اہل بیت علیہ السلام، اور پروردگار بانی درس کے جو مرحومین ہیں ان کی روح کو آج کے درس کا ثواب اور فاتحہ کا اصحال فرما، والحمدللہ رب العالمین۔ کوئی مسئلہ ہو تو بسم اللہ اگر ہوگا ہمارے ذہن میں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ حضور ایک سوال تھا، جی جناب۔ جب بھی شب قدر کی نمازیں ہوئیں، جن جی سے نماز قضاء عمری وغیرہ تو کہتے ہیں، تو اس جی میں لگاتار میں نے یہ محسوس کیا کہ مولاناؤں نے تسبیحات اربع ایک ہی بار ہے پڑھائی۔ اچھا جی ہاں، اور انہوں نے کہا یہ صحیح ہے، اچھا، اور انہوں نے دیکھیے بعد میں بھی انہوں نے میرے، ذکر کیا کہ کم سے کم ایک بار تو پڑھنا ہے۔ کس نے کہا؟ تمام مولانا سبھی نے۔ اچھا،
دیکھیے میرے نظر میں یہ مسئلہ ہے نہیں جی ڈاکٹر جی صاحب، جی جی میں دیکھ کر کے بتاؤں گا کہ ایک بار پہ ٹھیک ہے. کفایت ہے نہیں، چونکہ آغا خوئی کا مسئلہ تو میری نگاہ میں ہے. اچھا انہوں اچھا نے ارشاد فرمایا تھا کہ کم سے کم 2 بار پڑھنا چاہیے. جی آپ نے ہو بتایا سکتا ہے بے نئے شک. مسائل میں آغا سستانی وغیرہ یا قضاء عمری میں کوئی خاص مسئلہ آپ نے رائٹ بیان رائٹ بے فرمایا ہو، شک ہو سکتا وہ میرے ذہن میں نہیں ہے ہے. اچھا کہ ایک بار سے کفایت شکریہ، کرتا ہے. نہیں، میں انشاءاللہ آپ کو بڑی میسج ڈال مہربانی، دوں گا، آپ شیئر کر دیجیے گا بالکل دیکھ کر. شکریہ، بہت بہت جی شکریہ. جی جی ٹھیک ہے مولانا صاحب. بہت جی ایک جی ایک ٹھیک سوال آپ سے، ڈاکٹر جی جی کہ حضرت. قرآن کی تلاوت کے دوران جب سجدے کا جی مقام آتا ہے جی تو اس سجدے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی وہی دعا ہے جو کہ عام نماز کے سجدے میں پڑھی جاتی ہے؟ آپ دعا نہ پڑھیں، سبحان رب العلی و بحمدہ پڑھ دیں، کافی ہے. سبحان اللہ پڑھ دیں. صحیح. اصل تو سجدے میں جانا ہے. آپ ذکر الہی کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کوئی قید نہیں ہے. اب جو دعا بتائی گئی ہے وہ پڑھنا بہتر ہے. ماشاء اللہ. جی جی انجینئر بہت دعا شکریہ. پڑھ. آپ کا بھی ایک جی سوال. جی حضرت. قبلہ بسم ایک اللہ. اور ایک سوال چھوٹا سا سوال ہے، جی جی اجازت دو تو میں بسم شارٹ اللہ بسم اللہ حضور بسم اللہ. آپ یہ صاحب اجازت. پہلے تو میرا سلام قبول کریں آپ، مطلب علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں جو کلام کرنا تھا جھولے میں، یہ ایک واقعہ ہے جو آپ نے بتایا کہ یہ مولا علیہ السلام کے ولادت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کا وہ بولنا جو قرآن مجید میں ایک اور جگہ کے اوپر بھی ایک بچہ جو ہے وہ اسی عمر میں، بچہ نہ بولنے والی عمر میں ایک اور جگہ پہ گواہی دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، یعنی سورہ یوسف میں وہ واقعہ آتا ہے جب وہ زلیخا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بچے نے گواہی دی تھی، بچے ان نے کے گواہی پاس دی دامنی ہوتی ہے، تھی. اور جی بچہ جو ہے اس کو بتاتا ہے کہ یہ بات جی ہے کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر وہ زلیخا قصوروار ہے، اور اگر آگے سے پھٹی ہو تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو کیا وہ واقعہ جو ہے وہ بھی بچہ بولا ہے، اور اس ایج میں بولا ہے کہ جب بچہ نہیں بولتا، جو وہ گواہی دی اس نے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، تو وہ بھی کیا اسی واقعے سے ریلیٹڈ ہے؟ اس کا بھی کوئی تعلق ہے اس مولا علیہ السلام کے واقعے سے؟ جی میں نے مثال دی ہے ہاں کہ بچہ بول سکتا ہے. میں ہاں نے جی، یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ نے حضرت علی کی گواہی دی ہے. نہیں گواہی دی یعنی نہیں، مطلب یہ ہے قدرت کہ تکلم پر، قدرت جی تکلم پر بچے قادر ہیں، جی اللہ اگر چاہے تو. واہ. جی تو اللہ اگر چاہے تو قدرت تکلم پر بچے قادر ہیں، اور جی یہ واقعات حضرت علی سے پہلے ہوئے ہیں. تو لا مناقشہ فی المثال، مثال دینے میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک بعنوان دلیل نہیں ہے، بعنوان خبر ہے کہ اگر کوئی تعجب کرے اس زمانے میں کہ حضرت علی کیسے بول سکتے 3 دن کا اتنا چھوٹا بچہ، تو قرآن نے گواہی دی کہ بول سکتے ہیں. میں جی نے ریلیٹڈ جو میں نے مربوط کیا ہے وہ دلیل بنا کر مربوط نہیں کیا، میں نے خبر دے کے مربوط کیا ہے ہاں کہ یہ بات پاسبل ہے، ممکنات میں سے ہے. جی جی ٹھیک، صحیح ہے. صحیح ہے، ہوں صحیح ہے. ہاں، ورنہ یہ جناب عیسیٰ کیا گواہی دیں گے جس کی گواہی اللہ دے رہا ہو؟ بے تو شک جناب عیسیٰ کی کیا حیثیت ہے اس مسئلے نہیں میں، وہ میں یا نے اس بچے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو لوگوں کے لیے ایک دلیل بنائی گئی ہے میں نے تاکہ لوگ یہ اعتراض نہ کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی نے قرآن پڑھا تو ممکن یوں ہے کہ عیسیٰ نے بھی قرآن پڑھا ہے. عیسیٰ نے وہ جو آیت پڑھی جو اللہ نے دہرائی ہے، عیسیٰ نے کہا ہے کہ انی عبداللہ. تو جب عیسیٰ بول سکتے ہیں تو فقر عیسیٰ کیوں نہیں بول سکتے؟ جی 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 ایسے ہی ہے. میں نے جی گواہی کی طرح نہیں کہا تھا، میں نے تو صرف یہ جی جی کہا کہ یہ ایک بچہ جو ہے وہ بچہ بے اس شک اگر عمر میں بولتا دیکھیں ہے. وہی قدرت الہی پہ بات آ گئی نا حضور، بالکل بالکل اسے ثابت کرنے کے لیے قدرت الہی پہ بات آئی کہ جناب عیسیٰ کے زمانے جو زلیخا کے سامنے حضرت یوسف کے اس بچے نے گواہی دی تھی جو قرآن میں جس کا تذکرہ آپ نے کیا اور میں نے پڑھا ہے، تو وہ یہی ہے کہ بچے گہواروں میں بولتے ہیں. بولتے ارے ہیں. چھوڑیے ان بچوں کی بات جو قرآن نے جن کا تذکرہ کیا ہے، جن کے تذکرے قرآن نے نہیں کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور معصومین نے ان کے تذکرے کیے ہیں، وہ بچے بھی اتنا درک رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ شعور کس نے دیا؟ ذات پروردگار حجت خدا کے لیے جس نے شعور عطا فرمایا ہے. صحیح صحیح صحیح. جی 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 جناب. بالکل، بہت شکریہ جی آپ کا، بہت جی شکریہ. جی
ویلکم آپ کا. اور کوئی مسئلہ کسی مومن کا؟ شکیب اللہ صاحب، اگر جیسے آیت میں سجدہ کرنا ہے، اگر ہمارے پاس خاکی شفا نہیں ہے تو کیسے کر سکتے ہیں؟ جن چیزوں پہ سجدہ کرنا جائز ہے ان پہ کر سکتے ہیں، اور ویسے سجدے کے لیے یہ حکم نہیں ہے. سجدے اس کے لیے بہتر ہے کہ انہی چیزوں پہ کریں، ورنہ آپ جو چیز میسر ہو آپ ویسے ہی کر لیں. تب مثال کے طور پر آپ گاڑی میں سن رہے ہیں چلتے چلتے ہو گیا تو کیسے سجدہ کریں گے؟ تو کچھ بھی نہیں تو اپنی پیشانی کو احتراماً اسٹیئرنگ پہ جھکا لیں تھوڑی دیر کے لیے، یا اشارے سے سجدہ کر لیں، بعد میں اس کی قضا کر لیں. یہ بھی حکم اسلام میں کافی ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ. الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، خدا عالم سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سے قبول فرمائے. آپ سب حضرات کو اللہ کے سپر کرتا ہوں، پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب آپ کے مشکور ہیں. نہیں حضور، ایسا شرمندہ نہ یقیناً. روز یہ تو ہمارا ہر فرض ہے. مرتبہ علم میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. شکریہ جناب، جزاک اللہ. اور تمام کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ڈاکٹر غضنفر صاحب کا بھی، سرکار حجت الاسلام کا بھی، اور ڈاکٹر حسن اختر صاحب کا بھی فر تلاوت کلام پاک. انشاءاللہ پھر آئندہ شب جمعہ کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، انشاءاللہ دوسرے دوشنبے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. غضنفر بھائی خدا حافظ. فی امان اللہ. سلطان صاحب، ماشاء اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.